جی سر، آپ نے میرے پچھلے سوال کے جواب میں تاریخی پس منظر کو طے کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ قانون مفرد اعضاء میں صابر صاحب کے دور میں اور آج کے دور میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہوئی ہیں۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو چیزوں کے اوپر اپنے سارے قانون کی بنیاد رکھتے ہیں، علاج بالغذا اور علاج بالدوا۔ اور میں نے بھی آلٹرنیٹیو میڈیسن کے مختلف ڈسپلنس کو اسٹڈی کرتے ہوئے قانون مفرد اعضاء کو اس لیے اپنایا کہ اس کی بنیاد دو چیزوں پہ، علاج بالدوا، علاج بالغذا۔ غذا جو ہے وہ آپ کے جسم میں خون میں جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کرتی ہے، جبکہ دوا جو ہے وہ آپ کی باڈی میں اعضاء کو تیز سست ان کو مینج کرتی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ آج کل کے دور میں جو آپ نے پچھلے سوال میں بتایا کہ بہت سارے اسباب و علامات چینج ہو چکی ہوئی ہیں، تو آج کے مطابق آپ نے قانون مفرد اعضاء کو کیسے جو ہے نا اس کے اکارڈنگ کیا؟ پیارے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قانون مفرد اعضاء تو وہی ہے جی صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ ہزاروں سال کی طبی تاریخ کے پہلے مجدد طب ہیں، انہوں نے ہمیں طب کو خس و خاشاک سے پاک کر کے اور جو ہماری باڈی کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اعصاب، عضلات اور غدد کا، اور پھر ان کے آگے مرکز بنائے ہیں، جس طرح دماغ تمام اعصاب کا مرکز ہے، اسی طرح دل جو ہے وہ عضلات کا مرکز ہے، جگر جو ہے وہ غدد کا مرکز ہے۔ انہوں نے اس کو تطبیق دے کے امراض و علامات کو اس کے مطابق انہوں نے ایک علیحدہ آپ ایسا کریں کہ ان کی درجہ بندی کر دی۔ درجہ بندی کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے حرف آخر کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، سارے طبیب ہیں، وہ بھی اس پہ کام کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ قانون مفرد اعضاء تو قانون دریافت ہو گیا، آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اس کو نظریہ مفرد اعضاء کہا کہ میں نے اس طرح نظریہ پیش کیا ہے۔ بعد میں جو میرے استاد ہیں، جی محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کے بھائی یا حضرت حکیم صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد جو تھے، انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ بار بار پرکھا کہ یہ تو قوانین قدرت میں سے قوانین ہیں اور ان قوانین کے مطابق انسانی باڈی جو ہے اس کا نظام چلتا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو قانون مفرد اعضاء کا نام دے دیا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ حضرت صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو غذا کا نظام دیا نا، سب سے زیادہ اہمیت اس کو علاج بالغذا بھی اسی لیے کہا گیا کہ انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت غذا پہ دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ طب یونانی کے مطابق، یا جو ہماری باڈی کا اصل نظام ہے اس کے مطابق، ہماری پوری جو باڈی ہے اس کے مفرد اعضاء کا انحصار جو ہے وہ اخلاق کا ہے۔ ٹھیک ہے، اخلاق جو ہے جس کو ہم بلغم، صدا، صفرا کہتے ہیں، ان کے مرکب کا نام خون ہے۔ اللہ کی مادہ بھی ایک اس میں تسلیم کی جاتی ہے جس سے کنیکٹیو ٹیشوز جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب حضرت صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اخلاق کی پیدائش جو ہے وہ غذا سے ہوتی ہے، اخلاق کی کمی بیشی سے مفرد اعضاء جو باڈی کے ہیں، اعصاب، عضلات، غدد، وہ متاثر ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کی جو خوراک ہے انسانی جسم کی، وہ اخلاق کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے؟ غذا سے۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے غذا پہ زور دیا کہ آپ کے، اور ویسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر صحیح مزاجوں کو سمجھنے والا مستند معالج کسی مریض کی خوراک کو تبدیل کر دے اور اس کے لیے خوراک تجویز کر دے کہ آپ نے یہ کھانا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن میں بڑی بڑی خطرناک اور پیچیدہ امراض میں فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ علاج بالغذا جو ہے اس کی افادیت مسلم ہے، اور آج جدید میڈیکل سائنس جس نتیجے پہ پہنچی ہے، الکلائن فوڈز کا چرچا ہے، ٹھیک ہے، سالٹڈ فوڈ، ایسڈک فوڈز، یہ کیا ہیں؟ یہ قانون مفرد اعضاء نے حضرت صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا عالی ذہن عطا کیا نا، کہ انہوں نے تقریباً آج سے 100 سال پہلے یا 70 سال پہلے، 80 سال پہلے بیان کر دیا۔ اس وقت ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ الکلائن فوڈز کیا ہیں، ایسڈک فوڈز کیا ہیں، یا آگے سالٹڈ فوڈز کیا ہیں۔ انہوں نے اس کو سب سے پہلے بیان کر دیا۔
یورپ امریکہ آج جی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO آج جس بات پہ پہنچے ہیں حضرت صاحب القانی کو تقریباً 100 سال پہلے بیان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. اور 100 سال سے ان کی جو تحقیقات کے مطابق ان کے جو شاگرد ہیں، اب آگے میری جو ایک ہم اصل لوگ ہیں، جی ہم ان کے پوتے شاگرد ہیں، میں ان کا پوتا شاگرد ہوں، جی تو ہم بھی یہ سارے انہیں کے تحت کام کر رہے ہیں. جی انہیں کی غذا کے جو علاج بالغذا کا جو انہوں نے اصول تمام انہوں نے قواعد و ضوابط بیان کیے، اس کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. سب سے زیادہ تو اسی پہ زور ہوتا ہے. جی. اور جب تک غذا کا پرہیز نہ کیا جائے یا درست غذا کا تعین مریض کو نہ بتایا جائے کہ آپ نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، تو مریض شفا یاب نہیں ہوتا. ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات آگے کہ آپ نے کہا کہ فارماکوپیا کے پہ آگے کیا کام ہوئے؟ علاج بال دعا کے اوپر علاج بال دعا پہ آ جاتے ہیں. اچھا، صابر مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو آپ نے غذاؤں کا ایک پورا سسٹم بیان کر دیا. جی. اب اگر اس دور میں وہ خوراک جو ہے ہمیں خالص نہیں مل رہی تو اس میں نہ صابر صاحب کا کچھ قصور ہے نہ فارغ کا قصور ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو ہے، لیکن ہم کوشش کر کے آرگینک فوڈ لے سکتے ہیں. جی. آرگینک فوڈ پہ ہمیں آنا چاہیے، جی. بلکہ آنا ہی پڑے گا. جی. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم کوشش کریں. آپ ایسی چیزیں نہ استعمال کریں، یا فرض کریں اگر کسی کے ذرائع ہیں تو وہ سبزیاں وغیرہ خود کاشت کر سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اب آ گئی دعائیں کی بات. جی. صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چونکہ یہ بڑا سادہ سا دور تھا، ہر چیز آرگینک تھی، کوئی نہ کھادیں تھی نہ زہر تھے نہ کچھ ایسا تھا. اب ہر سبزی پہ بار بار زہر پاشی، ہر پھل پہ زہر پاشی ہوتی ہے. تو اس وقت جو انہوں نے فارماکوپیا ترتیب دیا وہ بڑا بے مثال فارماکوپیا ہے. آج بھی اس کی افادیت مسلم ہے. اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہ کیا ہے، میں نے کہا جی. قانون مفرد غذا کے مطابق جب میں نے پریکٹس شروع کی، سب سے پہلے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا. جی. ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے جب میں قانون مفرد غذا کی طرف آیا، مجھے یہ اچھا لگا. جی. تو پھر میں حکیم رانا افتخار احمد صاحب ظفر والے، وہ میرے اس میں پہلے استاد تھے. انہوں نے مجھے اس کی ابتدائی تعلیم دینے کے بعد حکیم محمد یاسر صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لاہور میں بھیج دیا. تو وہاں میں نے ان سے پھر قانون مفرد غذا کی تعلیم حاصل کی. پھر میں اور بھی کئی اساتذہ کرام سے اس کی تعلیم حاصل کرتا رہا. تو میں نے یہ دیکھا کہ فارماکوپیا جو ہے وہ ہر قسم کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا آج کل کے دور میں. میں نے اس پہ تقریباً 25 سے 30 سال میں نے اس فن میں لگائے. تو اس کے بعد میں نے پھر یہ کیا کہ اپنے طور پہ مجربات جو تھے طب قدیم کے، میرے اساتذہ کے مجربات جو مجھے ٹرانسفر ہوئے تھے کئی صدیوں سے مجرب، ان کو قانون مفرد غذا کے مطابق ڈالا. ان میں ترمیم کی، کچھ کمی بیشی کی، ان کے مزاج قائم کیے. میں نے اپنی کتابوں میں بھی میری درجن سے زائد 13 کتب میں بھی میں نے نسخہ جات کو بیان کیا. میری 6-7 انشاءاللہ دیکھ کتابیں آ رہی ہیں، ان پہ میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب ان مجربات کو بھی میں نے اپنی کتابوں میں دی ہیں. بلکہ میرے خیال میں شاید سب سے پہلے میں نے قانون مفرد غذا میں مجربات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا. اس کے بعد پھر دوسرے لوگ بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف آتے گئے. تو اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میرے مطلب میں استعمال ہونے والے تمام تر نسخہ جات جو ہیں وہ جدید دور کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فارماکوپیا کے علاوہ ہٹ کے ہیں، لیکن فارماکوپیا کے مزاجوں کے عین مطابق ہیں. مثال کے طور پر لیکن ہماری اپنی چیزیں ہیں، ان کا فارماکوپیا میں فرض کریں 4 چیزوں کا نسخہ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہم اس کو 15 یا 16 کا بھی بنا لیتے ہیں، 10 کا بنا لیتے ہیں، 9 کا بنا لیتے ہیں، لیکن اچھی اور مستند نسخہ جات جو صدیوں سے موجود ہے، 1-2 برس کی بات نہیں. میرے استاد ہیں جن کا خاندان جو ہے وہ شاہی طبیب رہے ہیں. مغلیہ دور سے لے کے راجوں مہاراجوں کے وہ طبیب آتے رہے، ان کے نسخہ جات مجھے پہنچے. تو میں نے ان نسخہ جات کو جو صدیوں سے مجرب ہے، پھر میں نے قانون مفرد غذا کی نظر سے دیکھا، پھر ان کو ہم نے اس کے مطابق ڈال لیا. ہم تو وہ استعمال کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری جو نئی آنے والی کتابیں ہیں اس میں دوسرے طبی کرام کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے. اور اس سلسلے میں میری پہلے کتابیں موجود ہیں.
जो तकरीबन 13 किताबें हैं मार्केट में। इदारा मतबूआत माली उर्दू बाजार लाहौर से भी आपको मिल सकती है। इदारा मतबूआत सुलेमानी रहमान मार्केट गजनी स्ट्रीट लाहौर से आपको मिल सकती है, वो आप लेके पढ़ें, उसमें इंशाल्लाह मुजर्रात मौजूद है। इसके अलावा इंशाल्लाह जो मेरी नई आने वाली किताबें हैं उसमें भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि ऐसा फार्माकोपिया मुस्तकिल फार्माकोपिया दिया जाए, जिसको मैंने क्रिश्माती फार्माकोपिया का नाम दिया है, कि ऐसे मुजर्रात हों जिस तरह हमने एक नई तजदीद कानून मुफरद ज़ात को आगे बढ़ाते हुए, इसी काम को आगे बढ़ाते हुए हाथों की चीजों से मैंने तशखीस का एक नया निज़ाम दुनिया के सामने पेश किया, जो साबिर मुतानी रहमतुल्लाह के कानून मुफरद ज़ात के 100% मुताबिक है। अब आपको नंबर देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हाथों की पिक्चर देखें या हाथ देखें। आपने मुझसे आज भी तशखीसें करवाई हैं 2, रावलपिंडी में आपके अजीज बैठे हुए हैं, मैंने इधर देख के बता दिया नहीं आपको, तो गलत होता है। सियालकोट में आपके अजीज बैठे हुए हैं, मैंने हाथ देख के आपको तशखीस कर दी, गलत होता है। ठीक है, अब ये जदीद दौर की जरूरत है, अल्लाह ताला ने ये इल्म मुझे अता किया है दौर में। अब हमारी ख्वाहिश है कि हम इसको दूसरे तिबा तक कराम तक भी पहुंचाएं। मुजर्रात के सिलसिले में मैं काम कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा इदारे का काम होता है कि कई लोग मिल के काम करें, टीम वर्क। लेकिन मैं बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, हर बंदा अपनी 1.5 इंच की लहदा मस्जिद बना लेता है। तो हम ये नहीं चाहते। दूसरी बात ये है कि मैं आपको पता है मसरूफ होता हूँ, सोदरा में भी मरीज पूरे पाकिस्तान से आते हैं, लाहौर में भी आते हैं, शाहदरा में भी आते हैं, तो मेरे पास वक्त नहीं होता, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, सुस्त रवि से ये काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जल्द मेरी दूसरी किताबें भी आ जाएंगी, और जब वो आ जाएंगे फिर आप लोग और आप दूसरे तबीब उनसे फायदा इंशाल्लाह उठा सकेंगे। फिलहाल जो किताबें मार्केट में दस्तयाब हैं आप उनसे इस्तेमाल कर सकते हैं।